الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو، یہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے تعلق سے جو غلط نظریات، غلط عقائد جو امت کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور ہر مذہب والے کا عقیدہ ہوتا ہے، بعض صحیح عقیدے ہوتے ہیں، بعض غلط عقیدے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو صحیح عقائد کی بنیاد پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کی دین کو، سارے انبیاء کی شریعت کو ختم کر دیا اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافذ کر دیا اور نبیوں کا سلسلہ بھی اللہ نے بند کر دیا اور اس شریعت کو بھی اللہ نے نافذ کر دیا اور شریعت کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف لوگوں سے کام لیا، علماء سے، صلحاء سے، نیک لوگوں سے کام لیا۔ ہر زمانے کے اندر کوئی بھی شریعت کے اندر مداخلت کرتا ہے یا شریعت کے اندر نئی باتیں کوئی داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سمجھو کہ اس زمانے کے علماء بتا دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ تو اس طرح ہمارے زمانے کے اندر بھی ربیع الثانی میں ایسے خرافات، ایسے رسم و رواجات پائے جاتے ہیں جو دین کے اندر نہیں ہے، لوگوں نے اس کو دین بنا لیا اور سامنے ایسے اللہ والوں کی تصویر رکھ دیتے ہیں یا اللہ والوں کا آئیڈیل رکھ دیتے ہیں کہ بھئی فلاں اللہ والے سے ہم محبت کرتے ہیں، جبکہ ان اللہ والوں کی زندگی پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بدعات سے کتنے کون سو دور تھے۔
انہوں نے علوم شرعیہ کو کیسے حاصل کیا، کیسے سنت کے یعنی سنت کو اپنی زندگی میں لائے، کیسے پوری زندگی انہوں نے گزارے. جب کتابیں کھول کر پڑھا جاتا ہے ان اللہ والوں کی زندگی کو تو تب پتہ چلے گا کہ جتنے لوگ ان کا نام لے کر اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، ان کا نام لے کر شریعت کو توڑ مروڑ رہے ہیں، تو سمجھو کہ وہ سب کے سب دین کے باغی اور غدار ہوتے ہیں. تو بہرحال میرے بھائیو، بات چل رہی تھی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے 18 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد نکلے. جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ سن چکے ہیں، ابھی علم شروع نہیں کیا، راستے ہی میں ایک ڈاکوؤں کے قافلے نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لیا، آپ کی سچائی اور آپ کی امانت داری کی بنیاد پر. پھر وہاں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد روانہ ہوئے. بغداد کے اندر آپ علم حاصل کرنے کے لیے اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑے فقیہ تھے. شاید کہ جو لوگ بولتے نا غوث پاک سے ہم محبت، غوث پاک سے ہم کو محبت ہے، غوث پاک کے ہم عاشق ہیں، ان سے سوال کر لیجئے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فقہ کس سے پڑھی ہے، شریعت کا علم کس سے پڑھا ہے؟ تو وہ لوگ کیا بتا دے. خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کبھی نہیں پڑھے، بس دیکھا دیکھی سنا سنی انہوں نے اس طرح کے رسم و رواجوں کو آگے کر دیا. تو میرے بھائیو، سب سے پہلے اس زمانے کے اندر بغداد علم کا مرکز تھا. پوری دنیا کے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد پہنچتے تھے. تو بغداد کے اندر ایک بہت بڑے فقیہ تھے جن کا نام ہے ابو سعد المخرمی رحمت اللہ علیہ. شاید کہ بغداد کے اندر آج بھی ان کا مدرسہ موجود ہے. تو یہ امام الفقیہ تھے اس زمانے کے اندر. اور اسی طرح تصوف کے اعتبار سے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے حماد ابن مسلم دباس رحمت اللہ علیہ. تو علوم ظاہری اور علوم باطنی یہ دونوں کا علم حاصل کرنے کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد پہنچے. بغداد پہنچنے کے بعد جتنے لوگ علماء بنتے نا، عالم بنتے نا، لوگوں کو یہ سمجھ میں آتی ہے بات کیا کہ مدرسے میں غریب بچے پڑھ لیتے ہیں چلے جاتے ہیں. حالانکہ میرے بھائیوں، جو بچہ بچپن سے لے کر پوری زندگی مدرسے میں لگا کر جب واپس آتا ہے تو مدرسے کی زندگی اس کی بڑی امتحان کی زندگی ہوتی ہے، ایسا نہیں. اسی لیے ہر عالم کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے اس کے علم کے حاصل کرنے میں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے بھی بہت سارے امتحانات ہوئے. علم حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں کو خیرباد کیا، اپنی ماں کو چھوڑ کر بغداد تشریف لائے. کوئی رشتہ دار نہیں، سارا بغداد اجنبیوں کا گھر تھا. یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہاں اجنبی بن کر گئے، کوئی کسی کو جانتا نہیں تھا. تو ایسی حالت میں جتنا توشہ گھر سے لے کر گئے تھے، جتنا پیسہ گھر سے لے کر گئے تھے، پہلے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے فیاض تھے، بڑے سخی تھے، لوگوں کو دینے والے تھے. غریبوں کو دے کر ترس آیا کرتا تھا، خود بھوکا رہتے اور غریبوں کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے. یہ صفت ان کے اندر موجود تھی. بغداد پہنچتے پہنچتے جتنا سامان وہ لائے تھے، جتنا پیسہ لائے تھے، وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا ہوا چلا گیا. یہاں تک کہ بغداد کے اندر جب حضرت علم حاصل کرنا شروع کیے ابو سعد المخرمی رحمت اللہ علیہ سے، اور اسی طرح حماد ابن یعنی مسلم دباس رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کرنا شروع ہوئے، تو اس وقت ان کا سارا توشہ ختم ہو گیا. اس زمانے میں آج کے جیسے مدرسے نہیں جس میں ہاسٹل رکھا جائے، جس میں 3 وقت کا کھانا کھلایا جائے، بلکہ اس زمانے کے مدرسے ایسے ہوتے تھے کہ صرف استاد ہوتے تھے، پڑھانے والے استاد ہوتے تھے، پڑھنے والے آ کر پڑھ کر چلے جاتے، اور ان کا کھانا پینا رہن سہن انہی کی ذمہ داری ہوتی تھی. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی اسی طرح گئے اور علم حاصل
کرتے ہوئے سمجھو کہ ان کا توشہ ختم ہو گیا, ان کے پیسے ختم ہو گئے, اب یہاں تک کہ فاقے پر فاقے گزارنا شروع کر دیے. خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اتنی سخت بھوک لگی کہ کئی دن سے کھانا میسر نہیں ہوا تھا. میں نے سوچا کہ سمندر کے ساحل پر چلے جائیں, دیکھیں کہ وہاں کوئی جھاڑ ہو, کوئی ایسی ترکاری یا فروٹ کا کوئی جھاڑ ہو, وہاں کچھ کھا لیا کریں, کچھ ملے گا وہاں پر. تو اس اعتبار سے سمندر کے ساحل پر چلے گئے تو کیا دیکھتے ہیں, وہاں بھی بہت سارے غریب لوگ, یعنی غریب طلبہ جو علم حاصل کرنے کے لیے بغداد پہنچے تھے, وہ بھی اپنے بھوک کے مارے رزق کو تلاش کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے, اور کوئی پتا چبا کر کھا رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کیسے کیسے چیزیں چبا کر کھا رہے ہیں اپنے بھوک مٹانے کے لیے. تو حضرت شیخ بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی مجھ سے زیادہ محتاج لوگ یہاں پر موجود ہیں. تو پھر واپس آئے, خود فرماتے ہیں خرنوب ایک جھاڑ ہے, کانٹا دار جھاڑ, اس کے پتے کھا لیا کرتے تھے. کوئی سبزی پتا وغیرہ راستے میں مل جاتی, اٹھا کر اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کھا لیا کرتے تھے. تو اس طرح حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی زندگی ایسے گزری, بڑی تنگ دستی میں فاقے پر فاقے کی زندگی گزر رہی ہے. جب واپس آئے بغداد کے اندر تو سمجھو کہ خود حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا, برداشت سے باہر ہو گیا, بھوک اتنی سخت تیز تھی. میں ایک مسجد میں داخل ہوا. مسجد میں داخل ہونے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر رہا, ادھر ادھر دیکھتا رہا. ایک نوجوان مسجد کے اندر داخل ہوا, اس کے ہاتھ میں روٹی تھی اور بھنا ہوا گوشت تھا. وہ آیا, سیدھا بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا. حضرت شیخ اسی کی طرف دیکھتے رہے. تو اس نے تھوڑا کھانا کھانے کے بعد حضرت شیخ کی طرف دیکھا اور کہا, آؤ نوجوان میرے ساتھ بسم اللہ کرو, آ جاؤ میرے ساتھ. آج کل ہمیں ہوتے بولے تو دبا دبا کر کھاتے تھے, بازوک بھی دیکھتے رہتے نہیں. کیوں بولے تو انسانیت ختم ہو گئی, میرا پیٹ بھر گیا, میں اچھا رہا, مجھے اچھی چیزیں مل گئی, تو بس ہے بازو والا کہاں تو بھی چلے جان دے. تو میرے بھائیو, اسے بولتے ہیں مسلمان اور انسانیت. مسلمان اسے کہتے ہیں کہ کم از کم بلا تو صحیح. آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں, بازو میں ایک آدمی کوئی بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, تو سمجھے کہ اسے بلانا چاہیے. یہ انسانیت اور اخلاق ہے. تو اس نے اپنے انسانیت کے ناطے کہا کہ اے نوجوان آ جاؤ میرے ساتھ بسم اللہ کرو. تو حضرت شیخ یعنی انکار کرتے, نہیں نہیں آپ کھا لو. تو اس نے کہا, اصرار کیا, نہیں آپ میرے ساتھ آنا ہے, میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ حاضر ہو گئے اور روٹی توڑ کر کھانے لگے. تو وہ جو نوجوان روٹی لایا ہوا تھا, میزبان, اس نے پوچھ لیا کہ کہاں کے رہنے والے, کون ہیں, کہاں رہتے ہیں آپ, کیا کرتے ہیں آپ. تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں یہاں طالب علم ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں, علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. کون سا علم, دنیا کا علم نہیں بلکہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے, قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اس نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو. حضرت شیخ نے فرمایا کہ جیلان کا رہنے والا ہوں. اچھا, جیلان کے رہنے والے, تو آپ کو کوئی ایک ایسا نوجوان جس کا نام عبد القادر ہے معلوم ہے آپ کو؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں وہی ہوں, عبد القادر میرا نام ہے, جیلان کا رہنے والا. تو جیسا ہی یہ بات سننا تھا, جو میزبان روٹی اور بھنا ہوا گوشت لایا ہوا تھا, اس کا چہرہ مطلب چھوٹا ہو گیا. غم کے مارے وہ جو روٹی کا ٹکڑا لے کر کھا رہا تھا اس کو نیچے گرا دیا, اور بڑے افسوس کے ساتھ ایک گہری سوچ میں پڑ گیا. حضرت شیخ نے پوچھا کہ کیا ہوا تو بھی, کیا کس وجہ سے آپ آ کر کھانا چھوڑ دیے, بند کر دیے, کیا وجہ ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں, بغداد کا سفر کر کے آیا, اور میں بغداد کے اندر جب داخل ہوا تو میرے پاس کھانے کا کچھ توشہ تھا. تو اس آپ کو ڈھونڈتے ہوئے میرے 3 دن لگ گئے.
میں ہر جگہ جا کر پوچھتا رہا، کوئی کسی کو معلوم ہے کہ عبد القادر جیلان کا رہنے والا یہاں ایک طالب علم ہے، یہاں ایک سٹوڈنٹ ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ تو ہر کوئی اگر یہی جواب دیتا رہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے، میرے پاس سارا توشہ ختم ہو گیا، اور صرف اگر کیا ہے یہ آپ کی امانت کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں رہا، تو میں نے آپ کی امانت میں سے اتنا اگر کیا ہے روٹی لے لیا اور بھنا ہوا گوشت لے لیا، اور اس لیے کہ 3 دن جب آدمی فاقے پر گزار لیتا ہے اور بھوک کی حالت یعنی زیادہ ہو جاتی ہے، مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے مردار بھی حلال ہو جاتا ہے، اس کے لیے مردار بھی حلال ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کی امانت میں سے کچھ پیسہ لے کر روٹی اور گوشت خریدا اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ یہ روٹی اور گوشت میرا نہیں ہے، آپ کا ہے، آپ میزبان ہیں، میں مہمان ہوں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی اصل واقعہ کیا ہے، یہ بتاؤ کیا امانت ہے، کیا چیز ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بغداد جا رہا تھا تو آپ کی والدہ مجھے 8 دینار اشرفیہ دی تھی آپ کو تک پہنچانے کے لیے، 8 دینار اشرفیہ دی آپ تک پہنچانے کے لیے۔ تو میں بغداد میں نکلتے ہوئے میرا جو سامان تھا، کھانا وغیرہ تھا، وہ سب ختم ہو گیا، بس آپ کے 8 دینار میرے پاس باقی رہے۔ تو سمجھو کہ اس میں سے 1 دینار میں نے یعنی روٹی اور گوشت پر لگا دیا، خیانت کی میں نے آپ کے ساتھ، اس کے علاوہ آپ کے جو بقیہ 7 دینار ہیں وہ میرے پاس محفوظ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سچے لوگ سچے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ والوں کے زمانے میں لوگ بھی ایسے ہوتے، ہمیں ہوتے بولے تو اگر چلو بھائی حالات آ گئے، دیے تو بھی نہیں چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا، جا کر ان کی ماں کو بتا دیں گے، وہاں جا کر ان کا پیسہ واپس کر دیں گے، اب تو ہماری بھوک کی حالت ہے، سارا پیسہ دبا لیتے، لیکن صحیح طریقے سے یعنی اس امانت کو امانت دار تک نہیں پہنچاتے۔ یہ ہماری حالت آج ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ کا خوف نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، اس کا بھی تصور وہ احساس ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے دھوکے پر دھوکے دے جا رہے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بول کر لوگوں کو ختم کر دیا جا رہا ہے، لوگوں کی یعنی بھروسے کو ختم کر دیا جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر یعنی آج ہم نے مسلمانوں کا نام اتنا بدنام کر دیا ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ فراڈی ہوتا ہے، غیر مسلم حضرات کہتے ہیں سب سے زیادہ فراڈی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کو سمجھایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آدھا پیسہ رکھ لیا، آدھا پیسہ دے دیا اسے، پھر واپس دے، یہ آپ کے خرچوں کے لیے لکھ لیجئے۔ تو اس طرح فاقوں پر فاقہ گزارتے ہوئے انہوں نے اتنا علم حاصل کیا، تقریباً 480 پر 8 ہجری کو بغداد کو آئے تھے، 520 ہجری تک استادوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر علم حاصل کیا، 520 ہجری تک۔ کیسے کیسے حالات ان کے پاس آئے، کیسے کیسے پریشانیاں ان کے پاس آئے۔ لوگ صرف غوث پاک کے نام پر 11ویں کرنا جانتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو علم سکھانا نہیں جانتے۔ اگر ہر شیخ رحمت اللہ علیہ کی تاریخ اور سیرت کو پڑھ لیتے تو سمجھو کہ اپنے بچوں کو عالم بھی بناتے نا۔ تو اللہ کے فضل سے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑے فقیہ بھی بن گئے، بہت بڑے عالم بھی بن گئے، بہت بڑے مفتی بھی بن گئے، تصوف کا علم بھی ان کے پاس تھا، قرآن اور حدیث کا علم بھی ان کے پاس تھا، اور یہاں تک کہ 520 پر 2 ہجری میں اپنے استاد کے مدرسے، جو اپنے استاد ابو سعد مخرمی رحمت اللہ علیہ، اپنے استاد کے مدرسے میں درس دینا شروع کریں۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح کے اور واقعہ حضرت شیخ خود اپنی کتاب کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاقے کی حالت تھی، کئی دن گزر گئے تھے کھانا کھانے کے، تو ایک مرتبہ میرا خیال ہوا کہ چلو بھائی پیاس لگ رہی ہے، کہیں میٹھا پانی مل جائے تو سمجھو پی لیں۔ چلتے گئے حضرت ایک جنگل میں پہنچ گئے، ایک طرف پیاس لگ رہی ہے، ایک طرف بھوک ستا رہی ہے، شدت کی گرمی تھی، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک بدلی سا اوپر سا سایہ ہو گیا، جیسے ابر ہوتا ہے، ابر کے جیسا ایک سایہ
اس کے اندر سے شبنم کی طرح پانی کی طرح تھوڑا تھوڑا گر رہا تھا. اس کی وجہ سے آپ کی پیاس بجھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں آسمانوں کے کنارے میں نور پھیل گیا. اتنا نور پھیلا آسمان کا سارا روشن ہو گیا. تو اس روشنی میں سے ایک آواز آئی کہ عبد القادر، ذرا غور سے سنیں یہ بات. اس روشنی میں سے، اس نور میں سے یہ بات آئی کہ عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں. تم نے مجھے ایسے راضی کر لیا، اب بس تمہارے لیے میں نے تمام حرام کردہ چیزیں حلال کر دیا. میں نے تمہارے لیے تمام حرام کردہ چیزیں حلال کر دیا. تو اسی وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا. جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور کہا ہٹ مردود اور ملعون، تو مجھے دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے. تو جیسے یہ پڑھا تو اوپر کی جو سایہ کرنے کی جو بدلی تھی وہ ختم ہو گئی، دھواں شروع ہو گیا، اور جو چمکتا ہوا آسمان تھا وہ تاریکی میں، اندھیرے میں بدل گیا. تو ہر شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد آواز آئی کہ عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا. یعنی وہ واپس جاتے ہوئے بھی آگر کیا یہ کہنا چاہتا تھا کہ، اور یہ بھی کہا اس نے کہ عبد القادر، اس جملے سے میں نے کئی ہزار اللہ والوں کو گمراہ کر چکا ہوں. اس جملے سے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہارے لیے تمام حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا، تمہیں جو چاہے کر سکتے ہو. تو اس جملے کی وجہ سے کئی ہزار اللہ والوں کو میں نے گمراہ کر دیا. آج تمہارا پاس علم ہونے کی بنیاد پر تمہارے علم نے تم کو بچا لیا. تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے. وہ دم دبا کر وہاں سے شیطان بھاگ گیا. تو حضرت کے ایک شاگرد فرماتے ہیں، ابو العباس ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ شیطان مردود ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے قرآن مجید میں جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ حلال ہی ہے، جن چیزوں کو میرا اللہ نے حرام کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ شیطان مردود ہو سکتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، آج کل ایسے جھوٹی کہانیاں سنا کر لوگوں کو کیا کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں وہ حیدرآباد کا ایک جوکر، ایک تقریر کرنے والا جوکر، ہری پگڑی یعنی پیلی پگڑی پہن کر نعوذ باللہ اس نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اتنا بدنام کیا ہے کہ اس نے ایک تقریر میں کہہ رہا ہے کہ حضرت شیخ کا انتقال ہو گیا اور حضرت شیخ کو دفنا دیا گیا. تو اس وقت دو فرشتے آئے اور فرشتے آ کر کہے کہ ہم یعنی منکر نکیر ہیں، آپ سے سوال کرنے کے لیے آئے ہیں. تو حضرت شیخ اٹھ کر اس کی طرف گھور گئے تو بھاگ کر چلے گئے. ایسے مزاخیلے باتیں اور ایسی چیزیں لا کر لوگوں کے سامنے گمراہ کر رہا ہے، جوکر بن کر لوگ اس کی باتوں میں آ کر، بہت سارے لوگ اس کی تقریروں کو سن رہے ہیں، بہت سارے لوگ جس کا نام احمد نقشبندی ہے. تو میرے بھائیو، یہ سب ڈھکوسلے لوگ ہیں جو نہ اللہ والوں کی سیرت کو یعنی لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں، نہ اللہ والوں کے تقوی کے سلسلے میں بتاتے ہیں، نہ اللہ والوں کے یعنی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بتاتے ہیں. وہ تو لوگوں کو بس اپنا پیٹ پالنا ہے، واہ واہی ہے کہ لوگ میری عزت کریں. وہاں بیٹھنے والا مجمع بھی واہ سبحان اللہ کہتا رہتا ہے، ادھر سے ادھر جھوٹی باتیں کہتے رہے، ادھر سے آ کر جیب بھرتا رہتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو، اس طرح اس ظالم نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو جتنا بدنام کیا کسی اور نے نہیں کیا. اتنی جھوٹی باتیں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، کسی اور نے اس طرح کا کام نہیں کیا.
تو بہرحال اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو سچے موحد ہوتے ہیں، سچے مومن ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر کبھی شرک نہیں ہوتا، ان کی زندگی کے اندر کبھی بدعات نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پڑھنے کے دور میں یعنی شیطان بھی بہکایا، اپنے پڑھنے کے دور میں طرح طرح کے حالات آئے، لیکن اپنے پیر میں تھوڑی سی بھی اگر کیا ہے یعنی آپ کے پیر استقامت سے نہیں ہٹے، پوری زندگی لگا دی اپنے دین کو پھیلانے کے لیے۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں کسی بھی طرح کسی جنگل میں چلا جاؤں، اکیلے میں زندگی گزار کر یعنی عبادت کر کے دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ سمجھ کر حضرت جانے لگے تو اللہ کو یہ منظور تھا کہ حضرت کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بدلانا تھا، بہت سارے لوگوں کو ہدایت دینا تھا۔ اسی لیے آپ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ حضرت 522 ہجری میں جب مدرسے میں پڑھانے کے لیے بیٹھے، دور دور سے لوگ آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، بڑا ہجوم رہتا تھا آپ کے پاس۔ حدیث کا درس دیتے تھے، قرآن کا درس دیتے تھے، فقہ کا درس دیتے تھے، تصوف کا درس دیتے تھے، اور اسی طرح بہت بڑا مجمع آپ سے مستفید ہوتا تھا۔ بڑے بڑے علماء آپ کے درس میں بیٹھتے تھے، بڑے بڑے مفتیان کرام آپ کے درس میں بیٹھتے تھے اور آپ کا فیض حاصل کر کے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ یعنی 40 سال تک آپ نے درس کا کام کیا ہے، 40 سال تک۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی محنت کی برکت سے 50,000 یہودی اور عیسائیوں سے زیادہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ کے کلام میں اتنا اثر رہتا تھا کہ اچھے سے اچھا آدمی، گنہگار سے گنہگار آدمی بھی رو پڑ دیتا آپ کے بیان سے، اس کے دل کو اتنا اثر کرتا تھا۔ 1 لاکھ سے زائد کافر اور اسی طرح فاسق فاجر آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے مسلمان ہو چکے تھے۔ اللہ نے ایسا کام لیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ایک مرتبہ یمن کا ایک عیسائی جس کا نام سنان تھا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں حاضر ہوا اور آپ کی تقریر اور بیان سننے کے بعد کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت اسے سامنے بلائے، اسے کلمہ پڑھائے، اسے ایمان اور دین کے بارے میں سمجھایا۔ تو پھر اس نے لوگوں کے سامنے متوجہ ہو کر اس عیسائی جو مسلمان ہو چکا ہے وہ کہنے لگا کہ میں پکا عیسائی تھا، میں یمن کا رہنے والا، میں نے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی، ہمارے مذہب یعنی کرسچین مذہب اور دین اسلام کو کمپیئر کیا تو مجھے ان علماؤں کی باتیں مجھے سچ نظر آنے لگی، تو اس لیے میں نے دل کے اندر ٹھان لیا کہ میں ایسے آدمی کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا جو یمن کے اندر سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہوگا، ایسے آدمی کے ہاتھ پر میں مسلمان ہوں گا۔ تو یہ ارادہ کرتے ہوئے میں تلاش کرنے لگا کہ کون سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو ایک مرتبہ رات میں مجھے زیارت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ سنان تم یمن میں نہیں بلکہ بغداد چلے جاؤ، وہاں عبد القادر جیلانی موجود ہیں، ان کے ہاتھ پر جا کر مسلمان ہو جانا، اس وقت روئے زمین پر ان سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ آپ کا کیا مرتبہ ہوگا۔ تو میں بغداد آیا، آپ کی بات کو سنا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی عبد القادر جیلانی ہیں، تو میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکا۔ ایسے 50,000 یہود و نصارہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے تھے۔ تو میرے بھائیوں اسی لیے کہتے ہیں اللہ والے جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ہدایت پا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے، اللہ والوں کی برکت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، ان کے تقوی کی برکت، ان کے ایمان کی برکت۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بہت اچھے اوصاف تھے۔ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ آپ غریبوں کی بڑی مدد کرنے والے، غریبوں کا سہارا بننے والے، محتاجوں کی یعنی محتاج لوگوں کی ضرورت کو پوری کرنے والے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے۔ تو اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق تھے کہ ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے۔ حج کو جاتے ہوئے درمیان میں ایک جگہ ایک گاؤں آیا،
لوگوں سے حضرت شیخ نے پوچھا کہ بھئی اس گاؤں کے اندر سب سے زیادہ غریب آدمی کون ہے؟ تو آپ کے ساتھ چلنے والے گاؤں کے اندر جا کر تحقیق کیے تو پتا چلا کہ ایک آدمی اتنا غریب ہے اس کا کوئی سہارا نہیں، وہ اور اس کی بیوی ہے اور اس کا چھوٹا سا ایک بچہ ہے، اور اس کا گھر کا پتہ بھی لگا لیے۔ حضرت شیخ اپنے سارے قافلے کے ساتھ اس کے گھر پہنچے اور دیکھا گیا تو ایک کمزور آدمی تھا، طاقت بھی اس کے پاس نہیں تھی، اس کی بیوی بھی کمزور، چھوٹا سا ایک بچہ تھا۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ دیکھو بھئی ہم حاجی لوگ ہیں، حج کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں، مکہ المکرمہ جا رہے ہیں، آج رات ہم آپ کے یہاں قیام کریں گے، آپ اگر اجازت دیں تو آپ کے یہاں قیام کریں گے۔ تو میرے بھائی کوئی بھی آدمی، حج کرنے والا آدمی اگر کوئی یہ کہے کہ آج رات ہم تمہارے گھر میں قیام کریں گے تو سمجھو کہ وہ آدمی سمجھے گا میرا آج گھر بڑا خوش نصیب ہے، میں بڑا خوش نصیب ہوں اس لیے کہ میرے گھر حاجی قیام کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں وہ قیام کر رہے ہیں، یہ تو اللہ والے ہیں۔ تو اب وہ آدمی دیکھا کہ حاجی لوگ ہیں لیکن میرے گھر کے اندر ایک مٹھی جو آٹا نہیں ہے جو میں ان کی میزبانی کر سکوں، ایک مٹھی آٹا نہیں جو ان کو میں روٹی پکا کر کھلا سکوں۔ وہ آدمی دھیمی آواز سے کہنے لگا کہ حضرت میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر میں ٹھہرنے کے لیے مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، لیکن البتہ میں آپ کو کی میزبانی نہیں کر سکتا، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا آپ کی میزبانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس خالی رات میں ٹھہرنے کے لیے اجازت دے دیں، آپ کی میزبانی کی ضرورت نہیں ہے ٹہرنے۔ اس نے آگے پیچھے، اس لیے کہ وہ زمانے کے غریب سے غریب لوگ بھی ان کے گھر کوئی مہمان آتے تو ان کا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ ان کو خالی ہاتھ خالی منہ واپس بھیجے۔ تو یہ آدمی اس تکلیف میں تھا کہ اتنا یہ حاجیوں کا قافلہ ہمارے گھر کو آیا ہے، ہمارے گھر کے اندر آٹا نہیں کر روٹی پکانے کے لیے کہ آج یہ ہمارے گھر پر یعنی قیام کرے اور یہ بھوکے واپس جائے، یہ اس وجہ سے وہ دل کے اندر تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ آپ تکلیف نہ محسوس کریں، ہم اگر آپ اجازت نہ دیں تو دوسرے گھر چلے جائیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں حضرت آپ یہیں پر ٹھہرے رہیں۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ رات وہاں پر گزارے، اور اس زمانے کے اندر حضرت شیخ بہت مشہور تھے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ گاؤں والوں کو پتا چلا کہ بغداد کے ایک بہت بڑے فقیہ آئے ہوئے ہیں، بہت بڑے اللہ والے آئے ہوئے ہیں، تو وہ گاؤں والے سب اس غریب آدمی کے گھر پر آ کر اکٹھا ہو گئے اور حضرت شیخ سے درخواست کرنے لگے کہ حضرت یہ غریب آدمی کے پاس کیا ٹھہرے، آپ آج ہمارے گھر آ جاؤ، ہمارا مثال کے طور پر آج کے زمانے میں ڈوبلیس گھر ہے ہماری یہ فیسلٹی ہے، ہمارے یہ گھر ہیں، تم نہ اگر کیا ہے ہم اچھی طرح میزبانی کریں گے، ہم تم کو آرام پہنچائیں گے، ہمارے گھر آ جاؤ، ہمارے گھر آ جاؤ۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں اس غریب آدمی ہی کے گھر میں قیام کروں گا، آپ کے گھر کو نہیں آؤں گا۔ اور اس غریب کے گھر میں چپ نہیں رہے بلکہ اپنا جو توشہ لایا تھا اسے نکالے، اسے کھلائے، اسے پلائے، اس کے گھر والوں کو کھلائے پلائے، اور اپنے جتنے احباب آئے تھے ان سے کہا کہ بھائی ان کی خدمت کرنا، ان کے گھر کی صفائی کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان کو تکلیف ہونے نہیں دینا۔ اب سارے گاؤں والے مایوس ہو گئے کہ اب حضرت شیخ آنے والے نہیں ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے کوئی بکریاں لایا، کوئی آٹا لایا، گیہوں کا آٹا لایا، کوئی پتہ نہیں کیسے کہ جتنا مال، اشرفیات، سونا، زیورات، جتنے ان کے گھروں کے پاس جو تھے وہ سارے لا کر حضرت شیخ کے قدموں میں رکھ دیا کہ حضرت کم از کم آپ ہمارے گھر کو نہیں آئے تو کم از کم ہماری طرف سے یہ تحفہ ہدیہ قبول کر لو، اور تاکہ آپ کو حج کے سفر میں یہ کام آ جائے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سارے تحفوں کو قبول کر کے اعلان اسی وقت کر دیا کہ یہ سارے تحفے میں نے قبول کر لیے، لیکن یہ تحفوں میں سے میری جماعت کے کوئی ساتھی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ سارے تحفے اس غریب آدمی کے لیے ہیں۔ تو میرے بھائیو ایسے تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غریبوں کی مدد کرنے والے، غریبوں کا سہارا بننے والے۔
تو اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ کے بارے میں جتنے لوگ غلط بیانات کر رہے ہیں، جتنے لوگ آپ کو اللہ سے بھی بڑھ کر درجہ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، جتنے لوگ نبیوں سے بڑھ کر درجہ دے رہے ہیں، سمجھو کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ چکے ہیں، ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ اوصاف تھے، علم حاصل کرے، 40 سال تک لوگوں کو قرآن اور حدیث کا علم دیا، درس دیے، کئی ہزار لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب بتاؤ یہ 11ویں جو لوگ کر رہے ہیں، کتنے لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، یا کتنے لوگ ان کے ہاتھ پر توبہ کرے؟ کتنے لوگوں کی زندگی اس 11ویں کی وجہ سے بدلی؟ صرف 11ویں کرنا جانتے ہیں، شیخ کے طریقے پر چلنا جانتے نہیں۔ صرف 11ویں کرنا جانتے ہیں، شیخ نے اپنی زندگی میں کیا مجاہدہ کیا اس کو نہیں جانتے۔ نہ ان کے چہروں میں داڑیاں ہوتے ہیں، نہ وہ نمازی ہوتے ہیں، نہ ان کے گھر میں کوئی ایک حافظ عالم ہوتا ہے، بس ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں، پھر بولتے ہیں ہمیں بڑے عاشق بے غوث پاک کے۔ ان لوگوں کو جا کر پوچھو کہ حضرت شیخ کی اولاد کتنی ہے؟ بتائیں آپ کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کتنی ہے؟ 40 پر 9 اولاد ہیں ان کی۔ کتنی؟ 20 پر 7 بیٹے اور اسی طرح باقی بیٹیاں۔ 40 پر 9 اولاد ہیں ان کی، 20 پر 7 بیٹے اور باقی بیٹیاں۔ اور ہر شیخ رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی اور آپ کی تصنیفات ہیں۔ توحید کے بڑے پکے تھے، شرک سے بڑے بیزار تھے، بدعات سے نفرت تھی، اور مسلکی اعتبار سے کون سے مسلک کے تھے معلوم؟ حضرت شیخ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے تھے، حنبلی تھے۔ اور آپ کے نظریات اور یعنی خیالات جو تھے، حضرت شیخ خود فرماتے ہیں کہ میرا جو عقیدہ ہے یہ سلف صالحین اور صحابہ کا عقیدہ ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے میرا بھی وہ یہ عقیدہ ہے۔ اور اس طرح حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے کتابوں کے اندر مشہور آپ کی کتابیں ہیں، غنیۃ لطالبی طریق الحق، اصل یہ کتاب ہے، اسے لوگ شارٹ کر دے سچ غنیۃ الطالبین کر کے نام لکھ دیے۔ اس کے اندر، اس کتاب کے اندر آپ کون سے مذہب کے، کون سے مسلک کے، آپ کے نظریات کیا ہیں، آپ کے خیالات کیا ہیں، آپ بدعات سے کتنی نفرت کرتے ہیں، آپ سنت کے کتنے پیروکار تھے۔ اور اسی طرح ایک کتاب لکھے ہیں، حضرت کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب، جس کے اندر آپ کے شاگردوں نے 70 پر 8 تقریریں جمع کر کے لکھ دی ہیں۔ حضرت کے 70 پر 8 بیانات ایسے ہیں جو حضرت کی شاگردوں نے جمع کر کے فتوح الغیب میں آ کر کے لکھ کر یعنی اس وقت آ کر کیا ہے پھیلا دیے۔ تو اسی طرح اور بہت ساری کتابیں حضرت شیخ کی موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پکے مومن تھے اور بدعت سے نفرت کرتے تھے۔ غنیۃ الطالبین میں حضرت شیخ نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی بدعت اختیار کرنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اندر نئی باتیں پیدا کرنے والا، نئی بدعات کو پیدا کرنے والا، اگر کوئی آدمی تمہارے اندر موجود ہو اور تمہارے سامنے سے گزرے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اسے سلام بھی مت کرو۔ بدعات سے اتنی نفرت تھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور اسی طرح شرک سے منع کرتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے لوگوں تمہیں اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے مانگو، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، دین کی موافقت کرو، دین کے پیچھے چلو، دین کے مخالف مت بنو، اخلاص کو اپناؤ، دکھاوا چھوڑ دو، ریاکاری چھوڑ دو۔ اگر کئی جماعتیں موجود ہیں آپ کے پاس، آپ کو پتہ نہیں لگتا ہے کہ کون سی حق جماعت ہے، کون سی باطل جماعت ہے، کنفیوژن ہے، رات میں اٹھ جاؤ، 2 رکعت اللہ سے مانگ لو کہ یا اللہ جو حق جماعت ہے اس کے اندر مجھے شامل کر دے۔ یہ حضرت نصیحتیں کر کے گئے دنیا سے، آپ کی کتابوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔
تو بہرحال میرے بھائیوں، اسی لیے بہت سارے لوگ آپ کی سیرت سے ناواقف، آپ کی زندگی سے ناواقف، بلکہ بدعات میں آپ کا نام، آپ کا لیبل لگا کر، آپ کا سینٹیمنٹ لگا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کر رہے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف دنیا کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اکیلے کو ولی بنا کر بھیجا ہے، یا دوسرے ولیاں نہیں ہیں؟ وہ بھی کریکٹ 11 تاریخ کو بکرا خریدنا اور ذبح کرنا، یہ غوث پاک کے نام پر بھئی بکرا، یہ غوث پاک کے نام پر بکرا ہے۔ ہمیں بولے کہ بھئی یہ 11ویں کا کھانا بھی حرام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، وما اہل به لغیر اللہ کے تحت حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر نبی کے نام پر یا کسی ولی کے نام پر یا کسی بھی یعنی اللہ کے نام کے علاوہ کسی نے جانور کو خرید لیا، اگرچہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا، تب بھی وہ جانور کا کھانا حرام ہے۔ تو حضرت شیخ نے اپنی زندگی میں کتنے بڑے بڑے اساتذہ آپ کے گزرے ہیں، حضرت ان کی 11ویں کیوں نہ کرے؟ آپ کے استاد تھے بڑے شیخ، بغداد کے اندر بڑا چرچا تھا، حضرت حماد ابن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ آپ کے استاد بھی ہیں، کبھی حضرت شیخ نے ان کی 11ویں کیوں نہیں کی؟ حضرت ابو سعد مخرمی کی 11ویں کیوں نہیں کی؟ آپ کے کئے استاد ہیں، ان کی 11ویں کیوں نہیں کی؟ بغداد کے اندر بڑے بڑے اللہ والوں کی مزاریں ہیں، کیوں آج کل کے لوگ جو بدعات کرتے ہیں ان کی طرح حضرت شیخ نے کیوں نہیں کیا؟ تو پتا چلا کہ ہمارے پاس دین نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس صحیح معلومات نہیں ہے، ہمارے پاس صرف وہ پیچھے سے چلے آ گئے، یعنی پیچھے سے لوگ کر رہے ہیں، بھئی ہمارا باپ دادا کرتے تھے ہمیں بھی کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھ دیا کہ دین کو اپنے باپ دادا کے طور پر فالو مت کرو، دین کو فالو کرنا ہے تو قرآن کو فالو کرو، دین کو فالو کرنا ہے تو حدیث رسول کو فالو کرو، صحابہ کو فالو کرو، اپنے باپ دادا کے طور پر فالو مت کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں ہیں، کاش کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچ جائے جو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم شیخ سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ شیخ کی تاریخ ان کو یاد نہیں ہے۔ پتہ ہے کہ حضرت شیخ نے تقریباً آپ کی وفات ہوئی ہے 561 ہجری میں، 90 سال کی عمر میں، آپ کی 90 سال کی عمر تھی اس وقت آپ کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے آپ کے ایک بیٹے کا نام ہے عبد الوہاب، ایک بیٹے کا نام ہے عبد الرزاق، نام بھی کیسے بہترین رکھے، دیکھیں کتنا اللہ سے ان کو محبت تھی۔ تو بازو میں انتقال کا وقت قریب تھا اور بیمار تھے، تو بازو میں بیٹے تھے عبد الوہاب، باپ سے پوچھ لیا کہ ابا جان کیا آپ کو اپنے جسم کے اندر تکلیف ہو رہی ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا میرے جسم کے اندر تو تکلیف تو بہت زیادہ ہے، البتہ میرا دل اطمینان ہے، اس لیے کہ میرا دل اللہ سے جڑ چکا ہے۔ چپکے بنے نہیں اتنے بڑے اللہ والے، کتنا ذکر کیے ہوں گے، کتنا یعنی اپنے آپ کو کھپائے ہوں گے، کتنا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر دین کو حاصل کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ تو گئے ہمیں اللہ والوں کے پاس، کبھی اللہ والے آئے بولے تو ان کے پاس بیٹھ کر کبھی کیا تو بھی بیٹھ کر کوئی نصیحت کی باتیں سنے؟ نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ والوں سے ملاقات کا وقت نہیں ہے، ہمیں ان کے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں سننے کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر کیسے ہم اللہ والوں سے محبت کرنے والے بنے؟ پھر حضرت شیخ نے فرمایا، بازو میں ان کے بیٹا عبد الرزاق بھی تھے، تو حضرت شیخ نے یعنی انتقال سے پہلے فرمایا کہ میں ایمان رکھتا ہوں اس اللہ پر جس کا کوئی معبود نہیں ہے، جس کا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے اپنے بندوں میں سے مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ یہ چند کلمات اپنی زبان سے جاری تھے، اللہ 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 3 مرتبہ اپنی زبان پر اللہ کا لفظ لائے، اس کے بعد آپ کی زبان بند ہو گئی، آپ کے جسم سے روح پرواز کر چکی۔ تو آپ کی تاریخ ربیع الثانی، بعض لکھتے ہیں کہ 9 ربیع الثانی
560 पर 1 हिजरी को आपका इंतकाल हुआ। बाज लिखते हैं 10 रबी उस्सानी यानी 560 पर 1 हिजरी को इंतकाल हुआ। बाज लिखते हैं 11 रबी उस्सानी, जो 11वीं करते हैं वो इसे ले लिया। सो हजरत शेख की वफात में इख्तिलाफ है, बास कहते हैं 9 तारीख को इंतकाल हुए, बास कहते हैं 10 तारीख को, बास कहते हैं 11 तारीख को। लोगों ने क्या किया, 11 तारीख को ले लिए और जोर शोर के साथ आज भी मस्जिद के पास आती बकरा ज़बह करना मौलाना साहब करो, बोलते भी नहीं कहवा से नहीं 11वीं करते इस समय। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते कितने ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे मोहल्लों के अंदर, कितना पैसा खर्च करते हैं 11वीं करने में, जो बिल्कुल सरासर गुनाह है, सवाब नहीं मिलेगा, सरासर गुनाह। खाने वाले भी बाजू में पड़ोस 11वीं करते हैं, पड़ोसी बुला लेगा तो जाओ ना को, अल्लाह के वास्ते। जिस जानवर को अल्लाह के नाम पर छोड़कर किसी भी नबी के नाम पर हो या वली के नाम पर हो छोड़ भी दिया जाए तो उसका ज़बाह करना भी हराम है, तो इसलिए उसका खाना भी हराम है, उसकी दावत में शिरकत करना भी जायज नहीं है, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के नाम पर ज़बाह करने के बजाय, अल्लाह के नाम पर जानवर को खरीदने के बजाय इसलिए उन्होंने खरीदा। घर के अंदर परेशानियां आ गए हैं, 11वीं कर डाले तो गौसे पाक उसे खत्म कराती। घर के अंदर यानी व्यापार नहीं चल रहा है, 11वीं कर डाले तो गौसे पाक खत्म कर डालती। नौज़ बिल्लाह, जिसका यह अकीदा है तो समझो कि उसके ईमान में शक है। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते अल्लाह वालों की ज़िंदगी को पढ़ा करें। अल्लाह वाले कितनी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार कर गए हैं, कैसे कैसे यानी इल्म हासिल करे हैं, कितने यानी ऐसे कुर्बानियाँ उन्होंने पेश की है, लेकिन इसके बावजूद भी आज उम्मत उनका लेबल लगाकर अंदरूनी, और ये बहुत सारे उनके पीछे चलने वाले बहुत सारे ऐसे उलमा भी हैं, हरे पगड़ी बांधते हैं, पीले पगड़ियाँ बांधते हैं और ऐसे यानी मसनद पर बैठकर झूठी झूठी बातें बताकर, इनको मिलना नहीं, टुकड़े गिगड़े मिलना इनको। 11वीं करे तो हजरत को दावत देना जरूरी नहीं, फातिहा इन्हों दिलाना, सो इनको बुलाना, वही ना बैठकर जमकर खा खाना, इसलिए खाना सीख लिया है। इस बुनियाद पर लोगों के ईमान से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि यानी तुम्हें 11वीं करो, तुम्हें गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं तो 11वीं करो, तुम्हें यानी गौसे पाक से सही मोहब्बत है, तुम ये क्या उनके नाम पर बकरा ज़बह करो, उनके नाम पर ये करो। तो मेरे भाइयों, अकल से सोचो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हज़रत गौसे पाक से बढ़कर मर्तबा रखने वाले सहाबी की फजीलत कितनी बड़ी है। अल्लाह के वास्ते तौबा करो, अल्लाह के वास्ते अपने आप को इस्लाह कर लो, इसलिए कि ये शरीयत का कोई हिस्सा नहीं है, ये दीन का हिस्सा नहीं है। खुद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे चीज़ों से, ऐसे बिदातों से, ऐसे खुराफा से सख्त नफरत थी, इसलिए आपकी किताबें उठाकर आप पढ़ लीजिए कि आप कितने बड़े मुवाहिद और पक्के मोमिन थे। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते ये वही महीना, इसे खास कर लिया लोग, इसे खास करके यही महीने में आकर क्या है, खूब दावता, खूब आकर क्या है लोगों को बुलाना, और लोग आकर क्या है उसमें जाकर शिरकत करना, और एक हराम का लुक़मा अगर पेट में चले जाए 40 दिन तक उनकी दुआ कबूल नहीं होती है, इबादतें कबूल नहीं होती है, इसकी फिक्र सब चली गई। अल्लाह नाराज होता है, इसकी भी अगर फिक्र चली गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से हटकर ये काम कर रहे हैं, इसकी भी फिक्र चली गई। बस लोग करते से कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि हज़रत शेख कौन है, हज़रत शेख की ज़िंदगी क्या है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये मेरे पैगाम तो लोगों तक पहुंचाओ ताकि लोग जिनको मालूम नहीं उनको मालूम हो जाए, उनको सच्ची तौबा करने वाले बन जाएं, अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जाए। मोहब्बत का तकाजा यह है कि उनके तरीके पर चलने वाले बन जाए, उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बनाने वाले बन जाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबीलुद्दुमूइ सबीलुम मुरीह तनहद या साहिका